السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلف صالحین اپنی ضرورتوں کو عرفہ کے دن کے لیے ہمیشہ جمع رکھتے تھے۔ جتنی بھی زیادہ سے زیادہ زندگی میں دعائیں کرنی ہوتی، ضروریات، تمنائیں ہوتی، وہ جمع کر لیتے تھے عرفہ کے دن کے لیے۔ اور رمضان المبارک میں شب قدر، لیلۃ القدر سب سے عظیم ترین رات ہے، لیکن یہ رات ہم سے غائب ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی رات ہے۔ لیکن الحمدللہ ذی الحجہ میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں خود بتاتے ہیں کہ یہ عرفہ کا دن ہے۔ کیا اس کے باوجود ہم اس سے غنیمت نہ جانیں، ہم اس سے سستی برتیں؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، میں نے عرفہ کے دن جو بھی دعا مانگی اس سے سال گزرنے سے پہلے قبول ہوتے ہوئے دیکھا۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی سے زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ رب ہماری دعاؤں پر کن کہنے ہی والا ہے اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں مانگ لیں، اپنی جو بھی پسندیدہ چیزیں ہیں وہ اللہ سے مانگ لیں، مایوس نہ ہوں۔ شاید یہ کن کی گھڑی ہو، قبولیت کی گھڑی ہو، جس قدر ہم زیادہ دعائیں مانگ سکتے ہیں وہ مانگیں۔ اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دل سے شکر ادا کریں، کبھی ایمان کی نعمت کو یاد کر کے، کبھی قرآن کی نعمت کو سامنے رکھ کے، کبھی نماز کی نعمت پر، کبھی والدین کی نعمت پر، کبھی صحت، عزت، عافیت کی نعمت کو دیکھتے ہوئے ان دنوں میں اپنے دل کو ناشکری نہ کرنے دیں۔ ناشکری جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور عرفہ کے دن شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ بالکل پریشان نہ ہوں، ناشکری نہ کریں، غم نہ کریں، نہ اپنی غربت کا، نہ اپنی بیماری پر، نہ کسی کی بے وفائی پر، نہ اپنی ناقدری پر، بلکہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی جو نعمتیں ہیں ان کو یاد کرتے رہیں، دل سے خوشی سے تکبیرات پڑھتے رہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں۔ اس دن کا ایک اسکیجول بنا لیں، یہ کوئی معمولی دن نہیں ہے، اور فجر سے پہلے اٹھ جائیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن روزے کی بڑی فضیلت فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں امید رکھتا ہوں کہ یوم عرفہ کا روزہ آئندہ آنے والے سال اور گزشتہ 2 سال کے گناہوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو آزاد کر دیں گے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ تو عرفہ کے دن سے بہترین کوئی دن نہیں ہے۔ یہ ایسا دن ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے، لوگ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی فرشتوں کے سامنے فخر سے پوچھتا ہے کہ جو میرے بندے عرفہ کے دن مجھ سے مانگ رہے تھے میں ان کو سب کچھ عطا کر دوں گا۔ تو عرفہ کا دن ہم پاکستان میں رہتے ہوئے کس دن کا روزہ رکھیں گے؟ عید سے ایک دن پہلے 9 ذی الحج کا روزہ، جو حدیث میں بھی 9 ذی الحج کا روزہ ہی آیا ہے، لیکن اگر ہم چاہیں تو جس دن حج پڑھا جا رہا ہوتا ہے خانہ کعبہ میں، اس دن 8 ذی الحج پاکستان میں ہوتی ہے، تو ہم 8 ذی الحج اور 9 ذی الحج کے 2 روزے رکھ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جتنا قرب ہم حاصل کر سکتے ہیں ہم کر لیں۔ اور کرنا کیا ہے؟ تہجد کے وقت اٹھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیں، اور تہجد کے جتنے بھی نوافل پڑھ سکتے ہیں، 8 نہیں پڑھ سکتے تو 2 پڑھ لیں، کیونکہ سٹارٹ ہی دن کا اللہ سے ملاقات سے کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کوشش کریں روزہ رکھ لیں، جو بھی میسر ہے وہ روزہ رکھیں، اور روزہ رکھنے کے بعد تسبیحات پڑھتے رہیں۔ اس کے بعد فجر کی نماز پڑھیں۔ فجر کی نماز کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی دعا سکھا دی ہے
کہ انسان خزانے بھر لے اپنے لیے، لوگ دولت لے لے کر پیچھے دوڑیں آپ کے، دولت ختم نہ ہو، آپ کے دروازے کھٹکا کٹا کر لوگ آپ کو دیں اور آپ کے پاس جگہ نہ ہو رکھنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان نے فرمایا، جو شخص فجر کی پہلی 2 سنتیں پڑھنے کے بعد، یعنی 4 رکعت ہوتی ہیں فجر کی، تو پہلی 2 سنت اور بعد کے 2 فرض، تو پہلی 2 سنت کے بعد اپنی جگہ بیٹھا رہے، فجر کے لیے جو فرض ہے اس کے لیے کھڑا نہ ہو، بس سنت کے بعد بیٹھ کے 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، بس 100 بار یہ پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھنے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا، 6 سے 7 منٹ لگتے ہیں، اور ان 6 سے 7 منٹ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان نے فرمایا، اللہ اس شخص کو فقر سے نجات دے دیتا ہے، دولت کے انبار لگ جاتے ہیں، کوئی بھوکا نہیں مرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کون سچا، اس رب سے بڑھ کر کون سچا، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر کون سچا، اور اللہ کے رسول سے بڑھ کر کون سچا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہمارے گھروں کے اندر خوشحالیاں دے دے، فکر نہ رہے کسی چیز کا، اور تنگ دستی غربت ہمارے دروازے نہ کھٹکھٹائے، تو فجر کی نماز کے اندر 2 سنت پڑھنے کے بعد فجر کی نماز کے اپنی جگہ بیٹھے رہیں، اور 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ اللہ کو یہ کلمات بہت زیادہ پسند ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر نے فرمایا، کلمتانی حبیبتانی الی اللہ خفیفتانی علی اللسان وثقیلتانی فی المیزان، 2 کلمات اللہ کو بہت پسند ہیں جو ترازو میں تو بہت بھاری ہیں لیکن زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں، پڑھنے کو بہت آسانی ہوتی ہے، وَهِيَ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کو یہ الفاظ بہت پسند ہے، استغفار کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، اور سحری کے وقت، فجر کے وقت استغفار اللہ کو اور بہت پسند ہے۔ اللہ نے قرآن میں مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، وَيَسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ، جو اللہ کے نیک مومن بندے ہیں وہ سحریوں کو استغفار کرتے ہیں۔ تو فجر کی نماز میں جو شخص یہ کلمات پڑھ لے گا وہ کبھی فقر کا، تنگ دستی کا شکوہ نہیں کرے گا، اور جو شکوہ کرتا ہے وہ آج سے اپنا لے۔ تو فجر کی نماز کے اندر 9 ذی الحج والے دن ہم نے کلمات پڑھنے شروع کر دینے انشاءاللہ۔ فجر کی ساری نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد جب تک سورج بلند نہیں ہو جاتا ہم اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہیں گے، درود پاک پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کلمات اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھیں گے جب تک سورج بلند نہیں ہو جاتا۔ جب سورج نکل آئے تو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ جو شخص سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے فجر کی نماز کے بعد، اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے، کسی سے بات نہ کرے، اور سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت پڑھ لے، اس کو مقبول حج اور عمرے کا گھر بیٹھے ثواب مل جاتا ہے۔ پھر سارا دن اپنے اس روزے کے ساتھ تسبیحات پڑھتا رہے، تمہید پڑھتا رہے، تحلیل پڑھتا رہے، صدقہ کرے، جتنا بھی ہو سکتا ہے ہم صدقہ کریں گے انشاءاللہ، اپنے لیے دعائیں کریں گے، اپنے جو اس دنیا سے لوگ چلے گئے ان کے لیے دعائیں کریں گے، اے اللہ ان کے پاس مہلت نہیں ہے دوبارہ اس دنیا میں آنے کی، اور اللہ تجھ سے دعائیں کرنے کی، اللہ ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے، مہلت ہے، وہ ہماری ان دعاؤں کے وہاں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ ہماری جتنی بھی دعائیں ہیں ان سب کو صدقہ جاریہ بنا دے، ہمارے بزرگوں کے لیے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اپنے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، اے اللہ میرے بچوں کو اپنی پناہ میں رکھ،
اے اللہ شیطان سے دور رکھ، اے اللہ میرے بچوں کو ہر بیماری سے محفوظ فرما، اے اللہ میری اولاد میں اپنی محبت ڈال دے، اے میرے اللہ میرے اولاد کو صالحین میں کر دے، اے اللہ ان کو دین کے خادم بنا دے، اے اللہ میرے بچوں کو حلال کے ذریعے سے رزق دے، حرام سے روک دے، اے اللہ جس طرح اس کتاب کی قیامت تک تو نے حفاظت کی ہے، میرے بچوں کی شیطان سے حفاظت فرما دے، اللہ میرے بچوں کی روحانی اور جسمانی تمام بیماریاں دور کر دے، اے اللہ میں نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تیرے سپرد کر دیا ہے، اے اللہ میں کسی قابل نہیں ہوں کہ میں ان کی پرورش کر سکوں، ان کی حفاظت کر سکوں، صرف تو ہے، تیرا ساتھ ہوگا تو ان کی حفاظت ہوگی، ان کی اچھی تربیت ہوگی، اے اللہ مجھ سے کام لے لے، میں ان بچوں کی غلام ہوں، ان کی تربیت کے لیے تو نے مجھے چنا ہے، اے اللہ مجھ سے اچھی تربیت کروا لے۔ اپنے شوہروں کے لیے دعا کریں، شوہر بیویوں کے لیے دعا کریں، زندہ والدین کے لیے دعا کریں، نبی جن کے والدین مومن نہیں بھی ہیں، حضرت ابراہیم اپنے ابا کے لیے دعا کرتے رہے ہمیشہ، فَغْفِرْ لِي لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اے اللہ میرا ابا جو ہے گمراہ ہے، اس کو ہدایت دے دے۔ تو ہمارے ماں باپ الحمدللہ مسلمان ہیں، ان کے لیے سارا دن دعا کریں۔ اور پتہ ہے عرفہ کے دن ہم روزہ رکھتے کیوں ہیں؟ سوال یہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان نے فرمایا جو حاجی ہیں وہ تو اللہ کے گھر جا کے حج کر لیں گے، وہ مومن مسکین جن کو اس گھر تک جانے کے لیے مہلت نہیں مل رہی، کوئی وسیلہ نہیں بن رہا، کوئی سبب نہیں بن رہا، وہ اپنے گھر بیٹھے ہی اس دن روزہ رکھ کے، جیسے روزہ دار میدان عرفات میں جمع ہو کے اللہ کی تمہید بیان کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بیان کرتے ہیں، اللہ کے قرب میں آ جاتے ہیں، اسی طرح سے وہ مسلمان، وہ مساکین، وہ غربا جو گھر بیٹھے ہیں، اس گھر تک جانے کے لیے ان کے پاس کوئی وسیلہ نہیں، کوئی سورس نہیں، ان کی حاضری نہیں لگی، اللہ چاہتے یہ ہیں کہ اللہ ان کو بھی معاف کر دیں۔ اللہ نے ایک دن کا روزہ دے کے 2 سال کے گناہوں کی بخشش کر دی۔ عرفہ کا دن کا روزہ ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ جیسے حاجی میدان عرفات میں جمع ہو کے اللہ کو منا لیتے ہیں، راضی کر لیتے ہیں، اور حج کرنے والا جس کا حج اللہ قبول کر لیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے فرمایا وہ ایسے پاک صاف ہو کر آتا ہے جیسے آج اس دنیا میں پیدا ہوا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ ہم جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم بھی اللہ کو منا لیں، اپنے سارے گناہوں کو اللہ سے بخشوا لیں، اور یہ تو دن ہی ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا، ورنہ لیلۃ القدر کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں کون سی رات ہے۔ ہم اپنی ساری دعاؤں کو، التجاؤں کو اکٹھا کر لیں اس دن کے لیے، اس دن سے بڑھ کر کوئی دن نہیں۔ اس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دنیا کے عرش پر تشریف لے آتے ہیں، وہ رب ذوالجلال والاکرام کی ذات ہماری التجائیں سننے کے لیے اس آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں۔ اللہ اور اس کے فرشتے اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی اس دن مجھ سے اپنے گناہوں کو بخشوانے والا، اپنے آپ کو آزاد کروانے والا آگ سے، جہنم سے؟ اور کیا ہم سوئے رہیں، غافل بنے رہیں؟ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس دن کو پانے کی سعادت دے دے، اس میں دعائیں کرنے کی سعادت دے دے۔ اللہ جو بھی ہم ٹوٹے پھوٹے اعمال کریں اللہ تو اس کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اسی طرح سارا دن دعائیں کرنی ہے، نمازیں پڑھنی ہے، نماز کے بعد تسبیحات پڑھنی ہے، اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھنا ہے، اور کوشش کریں جو گلے شکوے کسی سے ہو گئے ہیں اللہ کے لیے اس دن معاف کر دیں، اور پھر افطاری کے وقت خوب دعائیں کریں اللہ سے۔ اللہ کو مومن کی روزے کی آخری گھڑیاں بڑی پسندیدہ ہیں، افطاری سے پہلے کے چند گھڑیاں اللہ کو بے حد مقبول ہیں، جو دعا کی ہے اللہ کبھی رد نہیں کرتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں روزہ رکھنے کی، نماز پڑھنے کی، تسبیحات پڑھنے کی اللہ سعادت نصیب عطا فرما۔ اللہ ہمارے نصیبے میں لکھ دے کہ ہم اس دن میں اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر سکیں۔ اے اللہ تو ہمیں آزاد کر دے، اللہ تو کر سکتا، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، زمین و آسمان کائنات سب کچھ تیرے کن سے بنا ہے، اے اللہ ہمارے لیے بھی کن لکھ دے، اے اللہ ہمیں بھی پسند فرما لے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔